بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے تمام احباب خیریت سے ہوں گے۔ میرا اللہ آپ سب پر اپنی رحمتوں کا برکتوں کا نزول فرمایا، آمین یا رب العالمین۔ آپ کی تمام تر ضروریات، تمام تر حاجات میرا اللہ اپنے فضل سے پوری فرما دے اور آپ کو کبھی بھی کسی کا بھی محتاج نہ کرے اپنے در کے سوا، آمین یا رب العالمین۔ آج کا عمل بڑا زبردست ہے، بڑا خاص ہے، تھمبنیل آپ نے دیکھ لیا ہے، بالکل اسی کے مطابق یہ عمل ہے، اور انشاءاللہ تعالی یہ مکمل تفصیل کے ساتھ اگر آپ سنیں گے تو آپ کو اتنا فائدہ ہوگا کہ کسی اور عمل سے اتنا فائدہ آپ کو کبھی بھی نہیں ہوا ہوگا۔ آپ دیکھیے، ہم موبائل کا استعمال کرتے ہیں یا کوئی بھی ہم کام کرتے ہیں، ان میں کتنے منٹ بلکہ گھنٹوں ہم ضائع کر دیتے ہیں، اور یہ جو عمل میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، اگر آپ اس کو صحیح طریقے سے سن لیں گے، سمجھ لیں گے، ویڈیو کو مکمل دیکھ لیں گے تو یقیناً آپ کو اس سے بہت زیادہ فائدہ ہونے والا ہے۔ موبائل کے استعمال پہ نقصان ہے، اور اس عمل کو آپ دیکھیں گے، اس ویڈیو کو دیکھیں گے تو آپ کا دنیا میں بھی فائدہ ہونے والا ہے اور آخرت میں بھی فائدہ ہونے والا ہے، کیونکہ عمل ہی اتنا بڑا ہے۔ یہ عمل حضرت مولانا محمد یونس پالن پوری مدظ اللہ العالی، یہ ان کا بتایا ہوا عمل ہے، لیکن اس کے پیچھے احادیث کا ایک ذخیرہ موجود ہے، یعنی یہ کوئی خود ساختہ ہی چیز نہیں ہے، اس کے پیچھے اصل بھی موجود ہے۔ آپ مکمل تفصیل کے ساتھ سن لیجئے، سمجھ لیجئے، اور پھر اس کو سٹارٹ کیجئے، انشاءاللہ تعالی یقین مانیں دنیا بھی بن جائے گی اور آخرت بھی بن جائے گی۔ میں کبھی کسی عمل پہ اتنا زور نہیں دیتا، لیکن اس عمل پہ میں آپ کو ضرور زور دوں گا کہ آپ یہ عمل ضرور کیجئے، خواتین ہیں، مرد ہیں، چھوٹے ہیں، بڑے ہیں، جو بھی ہیں، اس عمل کو کیجئے، پھر دیکھیے گا کیسے نسلیں سنورتی ہیں، یہ نسلیں سنور جاتی ہیں۔ مولانا یونس پالن پوری حفظہ اللہ کہتے ہیں کہ میرا یہ عمل شاندار بھی ہے، جاندار بھی ہے، مالدار بھی ہے، یہ ایسا زبردست یہ عمل ہے، اس کو اگر آپ کرتے ہیں تو بس پھر اللہ کی ایسی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اللہ کا ایسا فضل، ایسا کرم ہو جاتا ہے کہ انسان کی عقل حیران رہ جاتی ہے، دنگ رہ جاتی ہے۔ جب آپ اس کو پڑھنا شروع کر دیتے ہیں تب ہی آپ کو اس کے انوارات نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اب پہلے سن لیجئے اس سے ہمیں حاصل کیا ہو سکتا ہے۔ جو اس کے فضائل ہیں حدیث کی روشنی کے اندر، سورۃ الاخلاص کا چونکہ یہ عمل ہے تو جو اس کے فضائل ہیں حدیث کی روشنی کے اندر میں وہ بھی عرض کروں گا، اور باحوالہ عرض کروں گا انشاءاللہ تعالی، تاکہ آپ کے ذہن میں کوئی ڈاؤٹ نہ رہے۔ سب سے پہلے آپ اس کے دنیا میں ہمیں اس کے کیا فائدے حاصل ہونے ہیں۔ دنیا کے اندر جن لوگوں کے مسائل ہیں، کوئی بھی جائز اور حلال مسائل ہیں، اور وہ ان کے اندر پھنسے ہوئے ہیں، ان کے جو جائز کام ہیں وہ نہیں ہو رہے، جس طریقے سے عام شادیوں کے معاملات ہوتے ہیں، خصوصاً بیٹیوں کی شادیوں کے حوالے سے لوگ بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں کہ کوئی اچھا مناسب رشتہ نہیں ملتا، اور عمر جو ہے وہ بیتتی چلی جاتی ہے، بڑھتی چلی جاتی ہے۔ بیٹیوں کے رشتے کے حوالے سے اگر آپ پریشان ہیں تو یہ عمل اس کام کے لیے بھی از حد مفید ہے، اتنا مفید ہے کہ آپ کی عقل حیران رہ جائے گی کہ اتنی جلدی اس کا اثر ہوا اور اتنی جلدی کایا پلٹ جاتی ہے۔ کاروبار کے حوالے سے آپ پریشان ہیں، کوئی ملازمت کے حوالے سے پریشان ہے، کوئی بھی کسی بھی طرح کا آپ کا کوئی معاملہ ہے، کسی آپ بہت بڑے مقدمے میں پھنس چکے ہیں، اور ایسے آپ پھنس چکے ہیں کہ آپ کو نکلنے کا کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا، اور آپ کے اوپر بے جا الزامات کی بارش ہو رہی ہے، یا آپ کے کوئی بہت زیادہ دشمن ہیں جو آپ کو جانی نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، مالی نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، آپ کی عزت کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، کوئی بھی اس معاملے میں ہو سکتے ہیں۔ بہت زیادہ اس دور کے اندر کیونکہ حسد کی بیماری بہت زیادہ بڑھ گئی ہے، اور حسد کی وجہ سے بہت سے ہمارے ایسے دشمن بن جاتے ہیں جن کو ہم جانتے بھی نہیں ہیں، اور ان کے ساتھ ہمارا کوئی ایسا معاملہ ہوتا بھی نہیں ہے، لیکن اس سب کے باوجود بھی ان کے دلوں میں ہمارے لیے کوئی نہ کوئی دشمنی موجود ہوتی ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ تمام تر مقاصد، تمام تر چیزوں کے لیے یہ عمل از حد مفید ہے۔ اس کو آج ہی شروع کریں، ابھی سنیے طریقہ اس کا، دیکھیے مکمل طریقہ، اور پھر آپ اس کو شروع کر لیں، پھر دیکھیے کہ کس طریقے سے کایا پلٹ جاتی ہے، پھر دیکھیے کہ کس طریقے سے زندگی تبدیل ہو جاتی ہے۔ سورۃ الاخلاص کا عمل ہے، احادیث مبارکہ میں بہت زیادہ اس کے فضائل موجود ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک سے اس کے ارشادات، اس کے فضائل جو ہے وہ ہمیں مل جاتے ہیں۔ صحیح بخاری کے اندر یہ ایک حدیث موجود ہے، ایک لمبی حدیث ہے، میں صرف اس کا آخری حصہ آپ کو سناؤں گا۔ اگر آپ اس کو مکمل حدیث کو پڑھنا چاہیں تو صحیح بخاری کے اندر جا 774 یہ جو حدیث مبارکہ ہے اس پہ آپ جائیے، اور آپ اس حدیث کو وہاں پر مکمل اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ اس کا خلاصہ اور اس کے آخر میں جو چیز ہے جو سورۃ الاخلاص کے حوالے سے عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی نے جب عرض کیا، یہ پورا پیچھے واقعہ ہے کہ یا رسول اللہ مجھے اس صورت کے ساتھ بڑی محبت ہے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر ارشاد فرمایا کہ اس صورت کی محبت نے تجھے جنت میں پہنچا دیا، پہنچائے گی نہیں بلکہ آقا علیہ السلام نے فرمایا پہنچا دیا، یعنی تجھے اگر سورۃ الاخلاص کے ساتھ محبت ہے تو سورۃ الاخلاص کی محبت نے تمہیں ابھی سے جنت میں پہنچا دیا ہے۔
یہ صحیح بخاری کے اندر موجود ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور حدیث جو ہے وہ ترمذی شریف کے اندر موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو سورۃ الاخلاص کی تلاوت کرتے ہوئے سنا۔ وہ سورۃ الاخلاص کی تلاوت کر رہا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ واجب ہو گئی، واجب ہو گئی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے پھر دریافت کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول کیا واجب ہو گئی؟ کیونکہ آپ نے کچھ اور نہ فرمایا، صرف اس سے سورۃ الاخلاص کو آپ نے سنا تو آپ نے فرمایا کہ واجب ہو گئی۔ حضرت ابو ہریرہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا واجب ہو گئی؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر فرمایا کہ اس شخص کے اوپر جنت واجب ہو گئی، یعنی اس نے سورۃ الاخلاص کو پڑھا، اس کے اوپر جنت واجب ہو گئی۔ اب سورۃ الاخلاص کے بارے میں ہی آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اس کو ایک دفعہ پڑھنا ایک تہائی قرآن ہے، یعنی 3 دفعہ آپ پڑھو، ایک قرآن کا مکمل ثواب آپ کو حاصل ہو جاتا ہے۔ اتنی بڑی فضیلت ہے کہ تین بار پڑھنے سے، یہ مختصر سی صورت کو 3 بار پڑھنے سے مکمل قرآن مجید کا ثواب حاصل ہو جاتا ہے۔ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عالی شان ہے۔ تو یہ آپ خود اندازہ کیجئے کہ کتنی بڑی یہ صورت ہے اور کتنی بڑی اس کی فضیلت ہے۔ مسند احمد کے اندر ایک روایت موجود ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بیان فرمایا کہ 10 مرتبہ سورۃ الاخلاص کو اگر کوئی پڑھتا ہے تو خالق کائنات اس کے لیے جنت کے اندر اس کے لیے محل تیار ہو جاتا ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ 10 مرتبہ سورۃ الاخلاص کو پڑھا، جنت کے اندر اس کے لیے محل تیار ہو گیا۔ اب آپ خود اندازہ لگائیے کہ جب ہم نے اس کو پڑھا جنت میں محل تیار ہو گیا، جب ہم نے اس کو پڑھا 3 بار پڑھا پورے قرآن کا ہمیں ثواب حاصل ہو گیا۔ جب ہم نے اس کو پڑھا، اللہ کے حبیب نے جو صحابی کو فرمایا کہ اس کو پڑھا تو جنت واجب ہو گئی اس کے اوپر، اور پھر دوسرے صحابی کو فرمایا کہ اس صورت نے اس کو جنت میں پہنچا دیا۔ اب آپ ان تمام چیزوں کو اگر اکٹھا کرتے ہیں، ان کا خلاصہ کیا بنتا ہے؟ ان کا خلاصہ یہی نکلتا ہے کہ سورۃ الاخلاص کا پڑھنا یقیناً بہت بڑا عمل ہے، اور اس کو پڑھنے سے دنیا کے اندر بھی بہت کچھ مل جاتا ہے، اور آخرت کے اندر جو درجات ہوں گے، آخرت کے اندر جو مقام، جو مرتبہ جو ملے گا وہ تو ملے گا ہی، اس کے اندر تو کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں ہے۔ لیکن دنیا کے اندر بھی اللہ رب العزت ایسا فضل فرما دیتے ہیں کہ انسان کے تمام کام بن جاتے ہیں۔ اب آپ خود سوچئے کہ جنت میں محل کس کو ملے گا، جنت واجب کس کے اوپر ہوگی، جنت میں پہنچے گا کون؟ اور بھائی جس سے اللہ راضی ہوگا وہی پہنچے گا نا، جس پہ اللہ کی رحمت ہوگی وہی پہنچے گا نا۔ تو جب اللہ کی رحمت ہوئی تو پھر وہ آخرت کے لیے ہی نہیں ہوگی بلکہ پھر وہ دنیا کے لیے بھی ہوگی، اور دنیا کے کام بھی سنور جائیں گے، دنیا کے کام بھی بن جائیں گے۔ بس آپ اپنا یقین پختہ کیجئے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جو فرمانین ہیں ان کو بس سامنے رکھیے اور اس کو پڑھنا شروع کر دیجئے۔ اب مولانا یونس پالن پوری حفظہ اللہ تعالیٰ، ان کا جو یہ عمل ہے وہ جو بتاتے ہیں وہ یہ کہ آپ اس کو 5 لاکھ مرتبہ پڑھیں۔ ہاں جی 5 لاکھ۔ اب آپ بھاگیے مات کہ بھئی یہ 5 لاکھ اب کون پڑھے گا؟ مولوی صاحب یہ تو نہ پڑھنے والی بات ہوئی، آپ کیسا ہمیں عمل بتا رہے ہیں؟ میں آپ کو بتاتا ہوں، بہت آسان ہے، بہت آسان ہے، بہت آسان ہے، اور جو خود کر رہا ہوں میں اس کے حساب سے آپ کو بتاتا ہوں، یہ بہت آسان ہے۔ اس کو آپ 3-4 طریقوں سے آپ اس کو کر سکتے ہیں۔ آپ خود سوچئے، بلکہ تھوڑی دیر بیٹھ کے آپ اپنے صبح سے لے کے سونے تک آپ اپنا جائزہ لیجئے، آپ کتنا وقت ہے جو آپ موبائل میں، کمپیوٹر میں، ٹی وی میں ضائع کرتے ہیں۔ آپ خود سوچئے کتنے گھنٹے کم از کم ہر شخص جو ہے، اگر ایوریج بھی آپ نکالتے ہیں 3 سے 4 گھنٹے ایسے ہیں جو موبائل کے اوپر یا ٹی وی کو دیکھتے ہوئے یا کمپیوٹر کو دیکھتے ہوئے، کمپیوٹر پہ فضول آپ کو کام نہیں ہو رہا لیکن ویسے ہی اس کے اوپر آپ لگے ہوئے ہیں اور وہ آپ نکال رہے ہیں۔ یہ آپ خود آپ سوچئے کتنے گھنٹے ہو گئے۔ آپ ایوریج نکالیں تو 4 گھنٹے لازمی بن جاتے ہیں۔ بہت سے لوگ اس سے زیادہ ہیں، بہت سے کم ہیں، ہم ایوریج کر لیتے ہیں جی 4 گھنٹے کر لیتے ہیں۔ اب یہ 4 گھنٹے ہم نے جو کام کیا موبائل کے اوپر، اور اس میں ظاہر ہے 4 گھنٹے کسی نے تلاوت نہیں سننی، 4 گھنٹے کسی نے کوئی بیان نہیں سننا، 4 گھنٹے کسی نے کوئی نعتیں یا تقریریں نہیں سننی، وہ 4 گھنٹے زیادہ تر جو لوگ ہیں وہ 4 گھنٹے جو استعمال کرتے ہیں موبائل کو، کمپیوٹر کو، ٹی وی کو، اس کو ڈراماز دیکھیں گے، فلم دیکھیں گے، گانے سنیں گے، کوئی بھی اس طرح کے کامیڈی شوز دیکھیں گے۔ تو جب ہم اتنے گھنٹے وہاں پر ضائع کر رہے ہیں جن کا ہمیں آخرت میں فائدہ نہیں، دنیا میں فائدہ نہیں، دنیا میں بھی نقصان ہے اور آخرت میں بھی اس کے اوپر پکڑ ہونی ہے، تو کتنا ٹائم ہم نے اپنے نقصان کے اوپر لگا لیا۔ اب اسی ٹائم کو ہم نے تھوڑا سا اچھے کام کے لیے استعمال کر لینا ہے۔ اس کا آپ
تین طریقے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ اس کو کس طریقے سے پڑھ سکتے ہیں۔ آپ سٹارٹ میں شروع کریں کتنی مرتبہ؟ روزانہ صرف 100 مرتبہ پڑھنا شروع کر دیں سورۃ الاخلاص۔ اور آپ کو میں بتاؤں کہ 100 مرتبہ سورۃ الاخلاص کو جب پڑھا جاتا ہے تو صرف اور صرف 7 منٹ لگتے ہیں۔ 7 منٹ آپ نے پہلی دفعہ تسمیہ پڑھنی ہے، اس کے بعد تسمیہ نہیں پڑھنی، بس ایسے ہی پڑھتے رہیں۔ 7 منٹ میں اب 100 مرتبہ پڑھ لیتے ہیں۔ اب خود دیکھیے کہ 4 گھنٹے اگر موبائل کے اوپر ہم ضائع کر سکتے ہیں تو 7 منٹ میں ہمیں کیا ہو سکتا ہے؟ 7 منٹ میں ہم نے اس کو پڑھ لیا۔ آپ اگر زیادہ نہیں بھی پڑھ سکتے تو کم از کم 100 مرتبہ سے سٹارٹ کر لیں اور پھر آہستہ آہستہ اس کو بڑھاتے جائیں۔ ایک طریقہ تو اس کا یہ ہے۔ دوسرا طریقہ، اب آپ کہیں گے جی یہ 100 مرتبہ پڑھیں گے تو یہ تو 12-13 سال لگ جائیں گے ہمیں 5 لاکھ کرتے ہوئے۔ میں وہ بھی آپ کو بتاؤں گا کہ یہ جو برکات یا آپ کو فوائد بتائے ہیں، یہ نہیں ہے کہ یہ آپ 5 پورے ہوں گے تو پھر ہی آپ کو حاصل ہوں گے، وہ بات میں آپ کو آگے جا کے بتاتا ہوں۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ روزانہ 100 سے شروع کر لیں اور پھر آہستہ آہستہ بڑھاتے جائیں۔ ایک دن 100 پڑھا، پھر اگلے دن 150، پھر تیسرے دن جو ہے وہ 200، اس طریقے سے آپ آگے بڑھاتے جائیں۔ ایک چیز تو یہ ہو گئی۔ دوسرے نمبر کے اوپر آپ اس کو ایسا کریں کہ ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ کر لیں۔ میں نے بتایا کہ 7 منٹ لگتے ہیں 100 مرتبہ پڑھتے ہوئے، ہر نماز کے بعد آپ 7 مرتبہ کر لیں۔ اب اس کے لیے بیٹھ کے پڑھنا بھی ضروری نہیں ہے، اس کے لیے کوئی جگہ کا انتخاب بھی نہیں ہے، اس کے لیے کوئی ٹائم کا انتخاب بھی نہیں ہے، بلکہ آپ چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، کام کاج کرتے، کسی بھی حالت کے اندر ہیں، آپ پاک ہیں تو آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ آپ ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ پڑھیے۔ کتنی مرتبہ ہو جائے گا؟ یہ 500 مرتبہ، ایک مہینے کے اندر 15,000 مرتبہ آپ نے پڑھ لیا۔ اب آپ خود سوچئے 10 مرتبہ پڑھنے پر ایک جنت میں محل بن گیا، 3 مرتبہ پڑھنے پر قرآن مجید کا مکمل ثواب مل جاتا ہے، 1 مرتبہ آقا علیہ السلام نے سنا تو فرمایا کہ اس صورت نے اس کو جنت میں پہنچا دیا، 1 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو آپ نے فرمایا کہ جنت اس کے اوپر واجب ہوگی۔ اب یہ ساری چیزیں اپنے ذہن کے اندر رکھیے کہ جب یہ 1 مرتبہ، 10 مرتبہ، اور ایک اور حدیث کے اندر 50 کا ہے، جس نے 50 مرتبہ پڑھا اس کے 200 سال کے گناہ معاف ہو گئے۔ اب یہ ساری چیزیں ذہن کے اندر رکھیے کہ جب یہ 10 مرتبہ، 1 مرتبہ، 50 مرتبہ پڑھنے پہ اتنا بڑا اجر مل رہا ہے اور میں مہینے میں 15,000 مرتبہ پڑھ رہا ہوں، میں روزانہ 500 مرتبہ پڑھ رہا ہوں، تو پھر مجھے کیا ملے گا؟ تو آپ جب یہ سوچیں گے نا تو پھر آپ کو اس کو پڑھنے میں مزہ آ جائے گا۔ یقین کریں آپ کا دل کرے گا میں بس یہی پڑھتا رہوں، میں کسی سے کوئی کلام نہ کروں، باتیں نہ کروں، فضولیات نہ کروں، میں بس اسی کو پڑھتا رہوں۔ تو آپ ہر نماز کے بعد اگر 100 مرتبہ پڑھنا شروع کر دیں گے تو 500 مرتبہ روزانہ ہو گیا، 15,000 مرتبہ آپ نے مہینے کے اندر پڑھ لیا۔ اب آپ اگر 200 مرتبہ شروع کر لیں گے تو پھر کتنا ہو جائے گا مہینے میں؟ جی 30,000، 30 دنوں میں 30,000 مرتبہ آپ نے اس کو پڑھ لیا، روزانہ 1000 مرتبہ آپ اس کو پڑھ لیا۔ تو دیکھیے آپ شروع کریں گے تو پھر آپ خود ہی دل کرے گا آپ کا کہ میں بس اب اس کو زیادہ سے زیادہ پڑھوں۔ اللہ کا کلام ہے، اس کو پڑھنے سے اکتاہٹ نہیں ہوتی، اس کو پڑھنے سے دل میں تازگی آ جاتی ہے، ذہن میں تازگی آ جاتی ہے، اور بس پھر دل کرتا ہے پڑھتے جاؤ پڑھتے جاؤ پڑھتے جاؤ، پھر تھکنے کی تو بات ہی نہیں ہوتی بالکل بھی، آگے پڑھنے کو دل کرتا ہے کہ میں پڑھتا جاؤں۔ اور پھر مزے کی بات آپ کو بتا دوں کہ میں نے جو عرض کیا کہ یہ 5 پورا ہونے کا انتظار نہیں کرنا پڑتا، جب آپ نے نیت کر لی کہ میں نے 5 پورا کرنا ہے، جب بھی ہو جائے، 10 سال میں ہو جائے یار، 15 سال میں ہو جائے، لیکن 5 میں نے پورا کرنا ہے، تو جب آپ نیت کر کے شروع کر دیتے ہیں نا تو ایسی برکتیں حاصل ہوتی ہیں کہ جس بھی کام کے لیے آپ یہ عمل شروع کرتے ہیں اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ، یقین مانیں اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ آپ کا کام وہیں پہ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ ابھی آپ کچھ دن ہی گزرے ہوں گے کہ سورۃ الاخلاص کا آپ نے وظیفہ شروع کیا ہے، یقین مانیں آپ کی دنیا تبدیل ہو جاتی ہے، رشتوں کے حوالے سے، مال و دولت کے حوالے سے، کاروبار کے حوالے سے، آپ کی ملازمت کے حوالے سے، کسی بھی طرح کا کوئی بھی جائز حلال آپ کا مقصد ہے، یقین مانیے آپ کریں گے تو آپ کی دنیا بدل جائے گی۔ آپ کہیں گے کہ کاش مجھے اس عمل کا پہلے پتہ ہوتا تو میں پہلے شروع کر دیتا۔ اس کے اتنے فیوز و برکات ہیں، اور ایک دو نہیں، سینکڑوں ہزاروں گواہیاں ہیں اس کے اوپر، جن لوگوں نے اس کو کیا اور پھر ان کو پتہ چل گیا کہ واقعی دنیا کے اندر بھی اس کے بہت زیادہ فیوز و برکات ہیں، اور آخرت کے اندر جو مقام ہے وہ تو آپ محل پہ محل بناتے جائیں گے۔ دنیا کے اندر ایک مکان، ایک کمرہ بنانے کے لیے کتنی مشکل ہمیں ہوتی ہے، لیکن آپ اس کو پڑھتے جائیں گے، جنت میں آپ کے لیے محل پہ محل تعمیر ہوتے جائیں گے، اور وہ بھی ایسی زندگی کے لیے جو ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے، جس میں تو اختتام ہے ہی کوئی نہیں نا وہاں پر۔ تو آپ اس کو شروع کریں گے تو آپ کو کیا کچھ ملے گا۔ یہاں تک تو ہو گیا، یہ عمل کی بات ہو گئی۔ اب ایک بات اور میں عرض کر دوں کہ اس کو پڑھنے میں آپ نے تلفظ کا خیال ضرور رکھنا ہے، الفاظ کا خیال ضرور رکھنا ہے۔ بعض لوگ جب تیز پڑھنا شروع کرتے ہیں تو پھر اتنا تیز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں کہ وہ لحن جلی میں چلے جاتے ہیں، یعنی ایسی غلطی تجوید میں آ جاتی ہے کہ جس کو
کرنا حرام ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح نہیں کرنا، بلکہ آپ پہلے سورۃ الاخلاص کو آتی تو یقیناً سبھی مسلمانوں کو ہے، بہت معروف صورت ہے، تو اس کو سب سے پہلے آپ کسی قاری کو سنا دیں، اس کو سنائیں کہ میری سورۃ الاخلاص تو سن لیں۔ آپ اس کو سنا دیں گے اور وہ اس میں غلطی ہوگی وہ اس کو درست کروا دیں گے، جب غلطی درست ہو جائے گی پھر آپ نے اس کو پڑھنا ہے، لیکن اتنی سپیڈ کے ساتھ نہیں پڑھنا کہ آپ کے الفاظ کی سمجھ ہی نہ آئے، الفاظ مکمل ادا ہی نہ ہوں۔ آپ نے درمیانی سپیڈ رکھنی ہے، بہت تیز بھی نہیں بہت سلو پڑھیں گے زیادہ ٹائم لگ جائے گا، بس تھوڑا سا تیز ہو لیکن سمجھ میں آنے والے الفاظ سمجھ میں ضرور آتے ہوں۔ میں نے جو 7 منٹ کا ٹائم بتایا ہے اس کے اندر آپ آرام سے پڑھیں گے، یعنی بہت سلو نہیں لیکن بہت تیز بھی نہیں، آپ اس کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ وہ تعالیٰ 7 منٹ میں 100 مرتبہ پڑھی جائے گی۔ آپ تھوڑا اور سلو کریں گے تو 8 منٹ میں ہو جائے گا، اس میں کون سا کوئی مسئلہ ہے، جہاں 7 منٹ وہاں 8 منٹ ہوتے ہوئے کون سی کوئی پرابلم ہو سکتی ہے۔ سورۃ الاخلاص کو آپ سن لیجئے 3 مرتبہ، میں سنا دیتا ہوں آپ کو، مجھے بھی پڑھنے کے اوپر قرآن مجید کا ثواب مل جائے گا، اور آپ سنیں گے تو آپ کو بھی قرآن مجید کا ثواب مل جائے گا، کیونکہ پڑھنے پر بھی ثواب ہے اور سننے کے اوپر بھی ثواب ہے۔ اور اس کے بعد ویڈیو ختم کرتے ہیں، ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجیے گا، آگے شیئر بھی کیجیے گا۔ چلیے پھر قرآن مجید کی سورۃ الاخلاص کی آپ سماعت فرمائیں، میں بڑے آرام سے پڑھوں گا، اگر آپ کو اپنی کوئی غلطی نظر آتی ہے تو آپ اس کو درست بھی کر سکتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ و ناصر۔